السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس. آج ہمارا ٹاپک ہے پرنٹ کلچر سے وومن اینڈ پرنٹ. تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وومن ایجوکیشن بھی پرنٹ کی وجہ سے اس کو بڑی حد تک یہ وومن ایجوکیشن بھی انکریج ہو گئی. اب انڈیا میں ہم دیکھیں گے کہ پرنٹ کی وجہ سے عورتوں کی وومن کی زندگی میں کیا انقلابات آئی، کیا تبدیلیاں آئی، اور یہاں انڈیا میں ایجوکیشن کے بارے میں، وومن ایجوکیشن کے بارے میں کیا حالات تھے، اور مختلف مذاہب کے لوگ کس انداز سے پرنٹ کو دیکھتے تھے، اور کیا اپریہنشنز اور ان کے کیا خدشات تھے پرنٹ کے حوالے سے اور وومن ایجوکیشن کے حوالے سے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وومن ایجوکیشن جو ہے یہ زبردست بہت اچھی طرح سے انکریز ہو گئی مڈل کلاس فیملیز میں. جب پرنٹ کی وجہ سے یہاں ایجوکیشن اور بکس کا عام رواج ہو گیا تو مڈل کلاس ایجوکیٹڈ مڈل کلاس میں وومن ایجوکیشن بھی شروع ہو گئی. خاص کر وہ لبرل ہسبینڈس اور فادرز جو تھے، انہوں نے اپنے بچیوں کو، اپنے وومن فاک کو سکولز میں بھیجنا شروع کیا. جب 19th سینچری سے ٹاؤنز اور سٹیز میں سکول کھل گئے اور باضابطہ طور سکولوں کا آغاز ہو گیا، اور انہوں نے اپنے بچیوں کو سکول میں بھیجنے کا انتظام کیا. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جرنلز نے بھی وومن ایجوکیشن کے بارے میں جو ہیں ان کی امپورٹنس کو ظاہر کیا اور ان کی ایجوکیشن کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کی. اور اس طرح سے بہت سے جرنلز اب عورتوں کی طرف سے بھی لکھے جانے لگے، ان جرنلز میں اب عورتوں کے لیے مناسب سیلیبس، یعنی سیلیبس کے بارے میں اور ریڈنگ میٹیریل کے بارے میں بھی کچھ ضروری سجیشنز دیے جاتے تھے. جیسے کہ گھروں میں جو ہوم سکولنگ ہوتی تھی اور وہاں ان عورتوں کو کس طرح سے پڑھایا جاتا تھا، ان کو گھریلو ہاؤس ہولڈس کے بارے میں ہوم سکولنگ میں ان کی کیسے تربیت کی جاتی تھی، ان کو کیسے پڑھایا جاتا تھا، یہ ساری چیزیں اب جرنلز میں دیکھی جا سکتی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی کنزرویٹو ہندوز جو تھے یہ وومن ایجوکیشن کے خلاف تھے، کیونکہ یہ سوچتے تھے کہ اس کی وجہ سے یہ ایجوکیشن کی وجہ سے یہ وومن جو ہے اس کی زندگی جو ہے یہ ٹھیک نہیں رہے گی. اور اس طرح سے کچھ مسلمز بھی یہ خدشات کر رہے تھے کہ اردو لینگویج اور جو یورپین ایجوکیشن جو ہے، انگلش ایجوکیشن جو ہے، اس سے وومن فاک کا کریکٹر جو ہے اور ان کی جو کریکٹر جو ہے یہ کرپٹ ہو جائے گا. اور اس طرح سے رومانسز پڑھنے سے، رومانی خیالات اور شعر و شاعری پڑھنے سے، اور جو مغربی تعلیم میں جو بے ضابطگیاں ہیں، اس سے عورتوں کے چال چلن اور ان کے کردار میں بڑی حد تک فرق آئے گی. اور اس لیے کچھ مسلمز بھی اس اپریہنشن کا خیال کرتے تھے. وہ وومن ایجوکیشن کے لیے کچھ سٹرکٹلی وہ ان کی مذہبی تعلیم ہی چاہتے تھے، اور انہیں کچھ ایسی کتابیں پڑھنے کی صلاح دیتے تھے جو ان کے کردار اور ان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے ذمہ دار تھے. وہ انہیں عام کتابیں جو مغرب کی طرف سے تھی، جو انگلش بکس تھی، کہ ان کی وجہ سے وہ خدشات ظاہر کرتے تھے کہ اس سے عورتوں کے کردار میں ان کا کردار جو ہے یہ کرپٹ ہو جائے گا اور وہ بے باک بن جائیں گی، اور اس طرح سے ان کا جو ہے یہ فیملی ٹائز جو ہیں یہ متاثر ہو سکتی ہیں. اس لیے کچھ خدشات ہندوز بھی کرتے تھے اور مسلمز بھی کرتے تھے. اور لیکن کچھ پڑھی لکھی عورتیں جو تھی، مشہور عورتیں، وہ اس چیز کو پروہیبٹ کرتے تھے. انہوں نے ان خیالات کو یکسر جو ہے مسترد کر دیا، اور اس پروہیبشن کے خلاف انہوں نے ریبیل کیا، انہوں نے اس کی بغاوت کی ان خیالات کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنگال میں مڈ 19th سینچری میں ایسٹ بنگال میں ایک مشہور لیڈی تھی جس نے کچھ انگلش تعلیم حاصل کی تھی، جس کا نام تھا راشندری بیوی. تو اس نے جو سیکرٹلی ایجوکیشن شروع کی تھی اپنے گھر میں اس نے انگلش ایجوکیشن بھی پڑھی تھی اور اردو بھی پڑھا تھا. اور اس طرح سے اس نے اپنے کچن میں بیٹھ کر سیکرٹلی ایجوکیشن حاصل کی تھی. پھر اس نے جو ہے اپنا ایک میگزین نکالا، اپنی آٹو بایوگرافی جو بنائی، جس کا جو اس نے امر جبین کے نام سے جو پبلش ہوا تھا 1876 میں.
یہ پہلا آٹو بایوگرافی تھی، فل فلیجڈ آٹو بایوگرافی تھی کسی وومن نے جو لکھی تھی بنگالی لینگویج میں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 1860 میں کچھ بنگالی وومن جو تھی، جیسے کہ کالاش بشندری دیوی، اس نے بھی جو ہے یہ دکھایا کہ یہ عورتوں کی حالات پر اس نے بہت کچھ دکھایا کہ یہ عورتوں کو کس طرح سے اپنے گھروں میں قید کیا جاتا ہے، امپرزن کیا جاتا ہے، اور ان کو کیسے اگنورنٹ رکھا جاتا ہے، اور کیسے ان کو مجبوراً اور فورسڈ لیبر ان سے لیا جاتا ہے، مجبوراً ان کو گھر کا کام کرانے کے لیے ان پر زور دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ان کو اپنے فیملیز میں زبردست مشکلات، ہارڈشپس کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اس طرح سے کچھ عورتوں نے گھروں میں رہنے والی تعلیم یافتہ عورتوں نے ایسے مشکلات اور ایسے پرابلمز کو ہائی لائٹ کیا جو عورتوں کو اپنے گھروں میں اٹھانا پڑتی تھی۔ ان کو اگنورنٹ رکھا جاتا تھا، اور انہیں جو ہے تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا، اور اس طرح سے انہیں یہ جو ہے گھر میں قید کر کے مختلف یہ صرف اپنی خدمات کے لیے رکھا جاتا تھا۔ تو ان کو گھروں میں ہی رہنے کا مشورہ دیا جاتا تھا، اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا بہت سے عورتوں نے۔ اور 1880 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترابی سندھ ایک اور پنڈتی رابینہ رما بھی، انہوں نے بھی اس میزریبل کنڈیشن جو اپر کلاس ہندوز میں رائج رکھا جاتا تھا عورتوں کے بارے میں، تو انہوں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا، عورتوں کی اس حالت پر انہوں نے جو ہے کھل کر اظہار کیا۔ اور اس طرح سے اب تک جو ہے ہندو لینگویج میں ابھی پرنٹ نہیں ہوتا تھا، یہ صرف 1870 سے ابھی تک جو تامل لینگویج میں، اردو میں اور مراٹھی میں جو بہت سے پرنٹنگز ہوتی تھی، بکس اور جرنل نکلتے تھے، لیکن ہندی میں ابھی باضابطہ طور پرنٹنگ نہیں نکلتی تھی، پرنٹ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن 1870 سے اب ہندی میں بھی باضابطہ طور پرنٹ ہونے شروع ہوا، اور اس طرح سے بہت سا جو ہے یہ جو وومن ایجوکیشن کی طرف دھیان دیا گیا ہندو پرنٹنگ میں بھی۔ اور اس طرح سے خالصہ ٹریکٹ سوسائٹی جو پنجاب میں تھی، اس نے کچھ بکلیٹس پبلش کیے، اور جو ڈائلاگ فارم میں تھے، اور اس میں اچھی عورتوں کی کوالٹیز کو بیان کیا گیا تھا کہ ایک عورت کو اپنے کریکٹر کو، اس کی کریکٹر اور اس کا جو یہ اچھی کوالٹیز والی عورتوں کی خوبیاں بیان کی گئی کہ کیسے ایک عورت میں اچھا کریکٹر اور اس کی کوالٹیز کیسے بہتر بن سکتی ہیں۔ اور اس طرح سے بہت سے جرنلز اور بہت سے میگزینز ایسے تھے جس میں عورتوں کی ایجوکیشن کے بارے میں، اور ان کے کریکٹر کو ٹھیک کرنے کے بارے میں، اور انہیں ایک سماج میں ایک بہترین لیڈی کے طور پر یہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس طرح سے بہت سے جرنلز اور بہت سے میگزینز اور بکلیٹس نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈیفرنٹ سیکشنز میں عورتوں کی تعلیم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں مختلف خیالات رکھے جاتے تھے، اور عورتوں نے اس کو کس طرح سے وومن فاک نے اس کا کاؤنٹر کیا۔ جو پڑھی لکھی عورتیں تھیں انہوں نے ان خیالات کا کیسے کاؤنٹر کیا اور اپنی ایجوکیشن کے حق کو آخرکار حاصل کر لیا۔ تو یہ آج اس حوالے سے تھا یہ کہ عورتوں کی تعلیم، وومن ایجوکیشن اور پرنٹ کے حوالے سے عورتوں کی تعلیم میں کس طرح ایک انقلاب، اور دھیرے دھیرے عورتوں نے بھی، وومن فاک بھی اس تعلیم سے روشناس ہو گئی۔ تو کل انشاءاللہ آگے ہوگا، آج کے لیے کافی۔